ہی بن جائیں تو بڑی بات ہے، اور یہ دعا کرو کہ اللہ صحیح مرید بننے کی توفیق دے۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیر بننا آسان نہیں ہے، 12 خصلتیں اور 12 صفات جس بندے کے اندر ہوں، 12 صفات، وہ پیری کی مسند پر، رشد و ہدایت کی مسند پر وہ بیٹھ سکتا ہے جس کے اندر 12 صفات پائی گئی، 12 خوبیاں۔ قلائد الجواہر ہے، اس میں پڑھ لیں آپ، غوث اعظم 2 صفتیں رب کی، 2 صفتیں، 2 نبی کریم علیہ السلام کی، 2 صفتیں ابو بکر صدیق کی، 2 حضرت عمر کی، 2 حضرت عثمان کی، 2 حضرت علی کی، 2 صفتیں اللہ کی انگن صفات میں سے پیر کے لیے اور مرشد کے لیے، رہبر اور ہادی کے لیے ان 12 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ 2 صفتیں اللہ کی کون کون سی؟ کون کون سی 2 صفتیں؟ غوث العظم فرماتے ہیں ایک اللہ کی صفت ہے ستار، ایک اللہ کی شان ہے غفار۔ پیر کامل وہ ہوتا ہے، مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو مرید کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ تو جو دوسرے مرید بیٹھے ہوں تو دوسرے مریدوں کے عیب ان کے سامنے بیان کرے پیر، تو وہ تو پھر معلوم ہوا کہ اس مسند کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرید میں کوئی کمی بیشی دیکھے نا تو اسے چھپائے، مرید کی کمی بیشی کو چھپائے، اور اگر کشف کے ذریعے اور القاء اور الہام کے ذریعے اسے پتہ بھی چل جائے تو اس کا اظہار اپنی ذات کے سوا کسی سے نہ کرے۔ رب کی شان ہے ستار، اچھا بے نیاز رب ہو کر ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ مرشد بننا آسان ہے، پیر بننا آسان؟ لوگوں نے سمجھا بڑی سی پگڑی باندھنے، لمبا سا جبہ تو پیر بن گئے۔ نہیں نہیں، اندر بھی کچھ ہو نا یار، خالی پگڑ باندھا ہو، جبہ پہن، اندر میرے ککھ نہ ہو تو پھر بننے کا کیا فائدہ؟ پہلے تو اسے بناؤ نا، اسے سنوارو، پہلے اسے سنوارو۔ اب غوث العظم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ، دوسرا اگر مرید سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دے۔ غفار، مرید سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو، کئی پیر بزرگ، یعنی ہر پیر کی میں بات نہیں کرتا، میں بعمل لوگوں کی بات کرتا ہوں، متقی لوگوں، وہ جو کوئی ججا سا مرید ہوتا تو اسے ساتھ رکھتے تھے تاکہ یہ غلطیاں کرتا رہے اور میں اس سے درگزر کرتا رہوں۔ اپنے نفس کا علاج کرتے تھے، نفس کا علاج، اپنی من کو سزا دیتے تھے، جان بوجھ کے ججا آدمی ساتھ رکھتے تھے، یہ غلطیاں کرے گا تو میں درگزر کروں گا۔ 2 صفات اللہ کی، ستار اور اس کی جھلکی پیر میں نظر آنی چاہیے۔ تو جو مریدوں کو لڑاتا ہو، جو پیر مریدوں میں لڑائیاں کراتا ہو، ایک دوسرے کی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر لگائی ادھر بجائی، پیر بننا آسان ہے؟ 2 صفتیں انہوں نے کہا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام، یہ یاد رہے گی بات، 2 صفتیں رب کی، ستار اور جو، اب 2 صفات نبی کریم علیہ السلام کی، 2 خصلتیں حضور کی عادات مبارکہ میں سے 2 آتے ہیں۔ ایک کہ مرشد کے لیے ضروری ہے شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو۔ شفیق کا معنی ہے شفقت کرنے والا، مرید سے پیار کرنے والا، اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، اور دوسرا یہ ہے کہ مرید سے نرم رویہ رکھنے والا، نرم خوئی، شدت پسند نہ ہو، جھگڑالو نہ ہو۔ یہ شیخ فرمایا اس وقت تک مرشد کامل سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ صفات ہو۔
اب یہ ایک شفقت، ایک ہے رقیق القلب ہونا، رقیق شفیق اور رقیق۔ رقیق کا معنی ہے نرم طبیعت کا، نرم مزاج۔ کیونکہ میں ایک حدیث شریف میں پڑھا ہے میں نے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت طبیعت کا آدمی پسند ہی نہیں۔ لوگ آخدے نا فلانا بڑا ڈاڈ ہے، بھائی طبیعت بڑا ساڈا ابا بڑا ڈاڈ ہے، سخت طبیعت، شدت پسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت طبیعت کا، تند خو، تند مزاج، جھگڑالو، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کی صفات میں سے دو، ایک شفقت اور ایک رقت۔ رقیق ہو، رقیق القلب، جسے اللہ رسول کی باتیں سن کر رونا آ جائے اسے کہتے ہیں یہ رقیق القلب آدمی ہے۔ اور دو صفات ابو بکر صدیق کی، ایک صدیق ہونا، دوسرا متصدق ہونا۔ کہ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، غلط بات، جھوٹی بات، بے پر کی اڑانا، ادھر ادھر کی باتیں۔ میں سنیا یار انجو ہے تو حضور کی حدیث ہے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ بھئی آپ نے کسی کی تصدیق بھی کہ نہیں جی سنے ایسی ہوتے بندے گلنا کرتے سن، تو کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے سرکار نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ لہذا ایک خوبی یہ ہونی چاہیے شیخ میں کہ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، سچ بولے۔ اور متصدق کا معنی ہے جس کے بارے میں زمانہ گواہی دے، جس کے بارے میں متصدق کا معنی جس کا زمانہ تصدیق کرے، بھئی یہ بندہ وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بندہ وہ ہے جس کی زبان پہ سچ کے سوا کبھی کچھ آئے ہی نہیں۔ دو خوبیاں صدیق اکبر کی رہی، دو صفات حضرت عمر کی، حضرت عمر کی دو صفتیں۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، پہلے خود عمل کرے، نیک کاموں پر خود پہلے عمل کرے اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے۔ خود نمازی ہوگا تو لوگوں کو کہے گا نماز پڑھو۔ العامر بالمعروف اسے کہتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والا۔ یہ حضرت عمر کی دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور ایک الناہون عن المنکر، خود بھی برائی اور بدی اور برے کاموں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے، دوسروں کو بچانے کے لیے کہے۔ جو خود نہیں بچتا تو دوسروں کو بچنے کا کیسے کہے گا؟ یہ دو خوبیاں کس کی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ۔ اب دو خوبیاں حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی، دو خوبیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اور وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ ایک سخی ہونا، کنجوس پیر نہیں ہو سکتا، نہ مرشد ہو سکتا۔ کنجوس طبیعت کا آدمی مرشد ہونے کے لائق ہی نہیں، وہ اس مسند پہ بیٹھنے کے اہل ہی نہیں۔ نہ سخی، طبیعت کا سخی ہونا، ہاتھ کا بھی جیب کا بھی سخی ہو اور طبیعت کا بھی سخی ہو۔ عظیم خان ہے، آپ کو یہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں عظیم خان، ان سے آپ نے سنا ہوگا کہ سخاوت عثمان تمثیل ہے۔ لہذا حضرت عثمان کی خوبی سخاوت ہے نا، یہ ہونی چاہیے مرشد کامل میں کہ وہ طبیعت کا بھی سخی ہو، ہاتھ کا بھی سخی ہو، جیب کا بھی سخی ہو۔ وہ لوگ مرید کی جیب پر نظر نہیں رکھتا، وہ اپنی جیب مریدوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ مرشد، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کی یہ خوبی ایک ہی ہے۔ دوسری خوبی حضرت عثمان کی قیام اللیل،
جب لوگ قیام اللیل سے مراد یہ ساری دنیا ستی ہوئے تو اس ویلے مرشد اٹھ کے رب نو سجدہ کردا ہوئے تے جڑا رات نو نماز نہیں پڑھدا وہ مرشد بنن دے اہل ہی نہیں. نہ مرشد بننے کے وہ پیر بننے کے بھی وہ لائق نہیں. پیر کی مسند پہ بیٹھ نہیں سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم کہہ رہے ہیں. قلائد الجواہر میں نے کتاب کا نام بتا دیا. غوث پاک فرماتے ہیں ایک تو طبیعت کا بھی سخی ہو، جیب کا بھی سخی ہو، ہاتھ کا بھی سخی ہو، مزاج کا بھی سخی ہو، اور اس میں بہترین عمل لوگوں کو کھانا کھلانا. لوگوں کو اب جتنے دربار ہیں وہاں لنگر ملتا ہے. داتا صاحب جائیں نا کبھی آدمی بھوکا نہیں آتا. گولڑا شریف جائے تو کبھی بھوکا نہیں آتا. کیوں؟ یہ کھانا کھلانا طبیعت کا سخی ہوتا ہے. مرشد کنجوس نہیں ہوتا. دوسری دو صفات کس کی ہیں حضرت؟ دوسری خوبی کیا ہے؟ رات کے جاگنے والا، رات کو نفل پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا. اس وقت نماز پڑھے جب سارے مرید سوئے ہوئے ہوں. میرے حضرت صاحب میں جب ملنے گیا تو مرید چند بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا کریں. فرمایا بھئی میں تیرے واسطے اس ویلے دعا کرنا جدو تو ستا ہونا ہے. تو ستا ہونا ہے، میں اس ویلے تیرے واسطے ہاتھ چک کے دعا کرنا. تے دعا ساڑھے حضرت صاحب نہیں دعا کر دے کو لمبی چوڑی نہیں. سرگی اٹھ کے جدو نفل پڑھ دے سن تے آپ فرما دے سن یا اللہ جنہ میرے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نا میں انہاں سارے دی خیر منگنا. انہاں سارے دی اپنے گناہگار ہاتھ تیری بارگاہ وچ انہاں دے حق وچ پھیلانا. جیڑا کوئی بیمار ہے انہوں شفا دے تے ہاتھ دین والے وچ جیڑا کسی پریشانی وچ دی پریشانی دور کر، یہ مصیبت وچ دی مصیبت دور کر دے، یہ حاجت مند دی حاجت پوری کر دے. حضرت عثمان کی دو صفات سخاوت اور قیام اللیل، رات کو وہ سے پیر نہیں. اشتہار چھاپنے سے فلک چھاپنے سے پیر نہیں بنتا. اندر یہ خوبیاں بھی ہونا اور خوبیاں پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بندہ گواہی دے، بندہ گواہی دے، بندہ گواہی دے. اور دو خوبیاں حضرت علی کی رضی اللہ تعالی، ایک شجاعت، ایک علم. بزدل پیر نہیں ہوتا. نہیں ڈرپوک بزدل، ڈر کے مسئلہ ہی نہ بیان کرے، مرید نہ رس جائے، مرید نہ میری بیعت نہ تروڑ دے. میں جمعے وچ آکھیا سی جڑا تروڑ دا بیعت تروڑے، میں تے یہ گل کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. 100 واری بیعت تروڑے میں غلط کام دی حمایت کر ہی نہیں سکتا. لہذا مرشد کے لیے شجاع ہونا، بہادر ہونا، دلیر ہونا، شجاعت کا ہونا ضروری. دو صفتیں حضرت علی کی، اور ایک صفت علم، ایک صفت انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اچھا جس کے پاس علم ہی نہیں، جاہل ہے، اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، دعا نہیں مانگنی آتی، قرآن نہیں پڑھنا آتا، مسئلہ پوچھے تو اس کا نہیں پتا. لوگ کہتے نہیں باویری بڑے پہنچے نے، یہ بڑے پہنچے نے. اے نماز روزے دی لین ہو رہے، اے درویشاں بندیاں دی لینا ہو رہی. لیکن غوث پاک جو پیروں کے پیر ہیں وہ فرماتے ہیں بے علم تو پیر ہو ہی نہیں سکتا. بے علم پیر. اسی لیے سلطان باہو صاحب نے بھی فرمایا باجو علم، علم و باج یا باجو علم دونوں طرح کتابوں میں، جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. علم ہونا چاہیے. کتنا علم؟ چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہ تے علم ہوئے نا
کوئی بندہ مسئلہ پوچھے تو کتاب ویکھ کے دس سکے. یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے. چلو زبانی نہیں آؤں تو مرشد وہ ہوتا ہے جڑا زبانی نہیں بھی آؤں تو کتاب ویکھ کے دس دے بے ہے. کوئی مسئلہ پوچھے آکھے یار میں کتاب ویکھ کے دساں گا. اینی صلاحیت ہوئے استنباط اور استدلال او کتاب پڑھ کے فقہ دی وہ مسئلہ بیان کرن دی صلاحیت ہوئے ایبیلٹی ہوئے وہ جو ویکھ کے دسے. یہ چیزاں 12 صفات جس میں 12 صفتیں نہ ہوں وہ مرشد کی سیٹ پہ پیر کی سیٹ پہ بیٹھنے کے اہل ہی. یہ ضمناً اصلاحی بات آ گئی کیونکہ آج کل لوگوں نے اصلاحی بیان اچھا جڑے آندے نا اصلاحی بیان انہوں نے آپ نہیں پتہ ہوندا اصلاحی بیان ہوندا. وہ 4-5 بندے رل جاندے نے آندے پیر صاحب جا رہے ہیں انہوں نے آکھیا جی اصلاحی بیان. میں کہ تینوں آپ نہیں پتہ بھی اصلاحی بیان ہوندا کی. میں کہ پھر تو آپ ہی آکھنا ہے بھی اساں تے سجدہ معراج شریف واسطے وہ اصلاحی گلاں کر کے ٹر گیا. یہ آپ کے فائدے کی بات تھی. ایمان سے بتاؤ کو فائدہ ہوا ہے؟ لوگ بات کیا کر رہے تھے؟ بے عمل